मुंह लटकी हुई थी और उनके बालों से उनके सीनों को बांध दिया गया था। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरतें हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ये वो औरतें हैं आका। अल्लाह अकबर। जो जब अपने घरों से बाहर निकलती थी तो इनके सरों पर दुपट्टे नहीं होते थे, ये अपने बालों को छुपाया नहीं करती थी, ये अपने बालों की हिफाजत नहीं किया करती थी। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज हुस्न की नुमाइश करना, आज बालों की नुमाइश करना, आज फैशन परस्ती की तरफ जाना, ये औरतों का महबूब मशगला है। लेकिन मुझे बताओ कोई फैशन करेगा कितने दिन करेगा, कब तक करेगा, कहां तक करेगा? अल्लाह अकबर। बालों की नुमाइश करने वाली मेरी बहनों, कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का ये फरमान हमें लर्जाता नहीं है, हमें बेचैन नहीं करता, हमें बेकरार नहीं करता? जरा बताओ तो सही, इस गुनाहे बेलज्जत से हमें मिलता क्या है? अगर कोई अपने बालों की नुमाइश करे, अगर कोई अपने हुस्न की नुमाइश करे, अगर कोई अपनी खूबसूरती की नुमाइश करे, तो बताओ मिलता क्या है? कुछ नहीं मिल सकता। मुमकिन है कोई दो जुमले तारीफ के कह दे, इसके सिवा क्या मिल सकता है? याद रखना, लेकिन वो दर्दनाक अज़ाब, जहन्नम के अंदर औंधे मुंह लटकाया जाना, जहन्नम के दहकते हुए अंगारों के दरमियान औंधे मुंह लटकाया जाना, बालों से सीनों का बांध दिया जाना। अल्लाह अकबर। बल्कि आजकल तो हालात ये हो चुके हैं कि अगर कोई खातून दुपट्टा ओढ़ करके निकलती है या पर्दा करके निकलती है तो उसको लोग ताना देते हैं, लोग उसको हकीर समझते हैं, लोग उसको बैकवर्ड कहने की कोशिश करते हैं। मगर याद रखना, दुनिया कहीं जाए, जमाना कहीं जाए, हालात कहीं जाए, हमें अपने दीन पर कायम रहना है। इसलिए कि हमारा दीन अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है, हमारा दीन आसमानों से नाजिल शुदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अलावा सच्चाई कहीं नहीं है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा दीन और कहां हो सकता है? सारे अदियान मनसूख हो चुके हैं और ये दीन गलबे के लिए आया है। और इस दीन की तालीमात को आम करने वाली जात सैयदुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, बालों की हिफाजत करो, अपने सर के बालों को छुपाओ, दुपट्टा मुकम्मल ओढ़ा करो, वरना अल्लाह के अजाब के लिए तैयार रहो। फिर मेरे आका फरमाते हैं, ऐ फातिमा हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि कुछ औरतें हैं कि जिनके मुंह कुत्ते की तरह है, जिनके चेहरे कुत्ते की तरह हैं, उनकी शक्ल कुत्ते की तरह है, और वो कुत्ते की तरह अपने मुंह की जो जबान है उस जबान को बाहर लटकाए हुए हैं, और उनकी जबान बहुत लंबी है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि उनकी जबान निकल कर उनकी पीठ पर जाती है, इतनी लंबी जबान उनकी है। मुंह कुत्ते की तरह कर दिया गया है और जबान जो है वो लटक रही है और वो भी पीठ पर डाली जा रही है। ये सब मंजर जहन्नम के अंदर आका फरमाते हमने देखा। तो मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरतें हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने शौहर के साथ मुंह चलाती थी, बहस किया करती थी और मुंह चलाकर अपने शौहर का दिल दुखाया करती थी, शौहर के साथ जबान दराजियां किया करती थी। इसलिए आज इनके मुंह कुत्ते की तरह कर दिए गए हैं और इनकी जबानें इतनी बड़ी कर दी गई है कि इनकी पीठ पर डाली जा रही है। आज ये भी बात बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि आज औरतें शौहर के साथ मुंह चलाती है। देखिए अगर मर्दों का इज्तिमा होता तो हम मर्दों को भी बताते कि औरतों के हुकूक क्या हैं, और जहां इज्तिमा होता है उनको बताया जाता है। लेकिन चूंकि आज औरतों के लिए मखसूस महफिल है इसलिए हम आपसे मुखातिब है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, एक औरत को चाहिए कि अगर शौहर कुछ कहे, अगर वो वाजिबी बात कह रहा है तो खामोशी से सुन ले, गैर वाजिबी बात कह रहे तो उसको समझाने की कोशिश करे कि ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है। अगर आप उसको समझाने की कोशिश करोगी वो समझ जाएगा। और याद रखना, अल्लाह न
کرے 1000 بار نہ کرے، اگر کسی کا شوہر کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا، اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو رد کر دے گا، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ لیکن اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کو حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا غور تو کریں، حضرت آسیہ کا ثواب کیا ہے، حضرت مریم کا ثواب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت مریم بھی اور حضرت آسیہ بھی جنت میں حضور علیہ السلام کی بیوی بننے کا شرف حاصل کرے گی، یعنی یہ دونوں خواتین کا جنت میں رسول اللہ کے ساتھ نکاح ہوگا، کیونکہ فرعون کی بیوی آسیہ تھی اور حضرت مریم کا کوئی شوہر ہی نہ تھا، تو فرعون نے حضرت آسیہ کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کے جو وہ ہاتھوں میں کھوٹی ٹھوک دی، ان کے پیروں میں کھوٹی ٹھکوا دی، اسی طریقے سے حضرت آسیہ کے سر میں کھوٹی ٹھکوا دی گئی، یہ کہہ کے کہ تم موسیٰ کے رب کو نہ مانو بلکہ فرعون جو تمہارا شوہر ہے اس کو اپنا خدا مان لو۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب کو ہی خدا مانوں گی، اس لیے کہ میں اس کی شان دیکھ چکی ہوں، جس کا بندہ اتنا شان والا ہو وہ خدا کتنا شان والا ہوگا، اس لیے میں فرعون کو خدا نہیں مان سکتی۔ اس سزا میں اس نے اللہ اکبر ہاتھوں میں کھوٹیاں ٹھوک دی، پیروں میں کھوٹیاں ٹھوک دی، ماتھے پہ کھوٹی ٹھوکی۔ حضرت آسیہ نے دعا کی، مولا اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما، اور صبر کرتی رہی۔ اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا اور حضرت آسیہ شہید ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیں، اتنی تکلیف سہنے والی خاتون، اتنے صدمے اٹھانے والی خاتون، اس کا ثواب عورتوں کو کس بنیاد پہ ملے گا؟ صرف شوہر کی تکلیف پر صبر کرنے کی بنیاد پر، کہ جو بھی خاتون اپنے شوہر کی تکلیف پہ صبر کرے اللہ اسے حضرت آسیہ اور حضرت مریم کے ثواب جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، جب ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ناخن جو ہے وہ لوہے کے، تانبے کے اور جو ہے وہ پتھر کے تھے، لوہے، تانبے اور پتھر کے ان کے ناخن تھے، اور اس ناخن سے جو ہے وہ اپنے سینوں کو نوچ رہی تھی، اپنے گوشت کو نوچ رہی تھی۔ اللہ اکبر! اور وہ بڑا دردناک منظر تھا۔ پوچھا گیا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کا شوہر ہونے کے باوجود بھی یہ دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کیا کرتی تھی، اس لیے آج ان کا یہ حال کیا گیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس محفل میں جو بہنیں آئی ہیں ان میں کوئی ایسی بہن تو نہ ہوگی اور نہ آپ کی بستی میں کوئی ایسی بہن ہوگی، لیکن یہ بات چونکہ حدیث میں آئی ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ عبرت حاصل کریں، ذرا غور کریں کتنا دردناک عذاب ہے ان عورتوں کے لیے کہ جو خود کا شوہر ہونے کے بعد دوسروں کی طرف دیکھے، دوسروں کی طرف تاکے، دوسروں سے دل لگائے۔ آج کل یہ بھی سیریلوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر موجود ہو تو اس کا دل خوش کرے، اور جب شوہر موجود نہ ہو تو اپنی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے بستر کی حفاظت کرے، یعنی کسی اور اجنبی مرد سے اپنے تعلق کو قائم نہ کرے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ جمہوری ملک ہے، یہاں بہت ساری چیزوں کی پابندی نہیں ہے، تو مرد بھی سوچتے ہیں، عورتیں بھی سوچتی ہیں ہم جو کریں گے کون روکنے والا ہے، یہ مولوی لوگ کی اوقات کیا ہے، یہ تو صرف چیختے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی کیا کر سکتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انسان جب گناہ کرتا ہے جوانی میں اس کو کوئی روکے یا نہ روکے، لیکن اللہ اتنا غیرت والا ہے، جب بھی کوئی اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے ہوئے گناہ کرتا ہے تو اللہ اس گناہ کی سزا دیتا ہے، اور اس گناہ کی سزا اس وقت ملتی ہے جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے، جب انسان گناہ کر کے فراموش کر جاتا ہے۔
جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے تو اللہ اس کو سزا دیتا ہے، اور یہ جو بدکاری ہے اس کی سزا تو انسان کی نسلوں میں باقی رہتی ہے، اس کی نحوست انسان کی نسلوں میں باقی رہتی ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ جوانی ہمیشہ کسی کے پاس رہنے والی نہیں ہے، حسن ہمیشہ کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ حیرت کی بات تو ان مردوں پر بھی ہے کہ شادی شدہ عورتوں کی طرف لوگ کیسے متوجہ ہوتے ہیں، کیا ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور نہیں ہے، مرنے کا تصور نہیں ہے؟ اللہ اکبر، لوگ کیا سمجھتے ہیں دنیا کیا ہے؟ مرنے کے بعد یہی جسم ہے، جس جسم کو چوٹی کاٹ لیتی ہے تو ہمارا جسم سوج جاتا ہے، مچھر کاٹ لیتا ہے تو وہاں پر مچھر کے کاٹنے کا نشان آ جاتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ جب ہمارے اعمال اتنے گندے ہوں گے اور اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی، قبر کے کیڑے کھائیں گے، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ دنیا میں انسان لوگوں کے درمیان عزت دار بننے کے لیے کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کتنی سنبھل کر کے باتیں کرتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا کہ اگر میں بڑا لقمہ کھاؤں گا میرا منہ بھرا ہوا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو لوگ بدکاری کرتے ہیں، لوگ زنا کرتے ہیں، لوگ پاپ کرتے ہیں، لوگ جرائم کرتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں